حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا اور آپ وقت کے خلیفہ اور امیر المؤمنین تھے۔ آپ ہی گورنروں کے نام مختلف خطوط جاری فرمایا کرتے تھے، جس میں نظام سے متعلق اور خلافت سے متعلق بہت ساری باتیں ہوتی تھیں۔ آپ نے اسی طرح ایک خط روانہ فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب وہ خط ان کے پاس پہنچا تو ان کے ذہن میں ایک بات آئی، جو بات انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائی۔ وہ بات یہ تھی کہ آپ جو خط ہم تک روانہ کرتے ہیں اس خط پر کوئی تاریخ نہیں ہوتی کہ یہ خط آپ نے کب ہمارے پاس بھیجا تھا، کس تاریخ کو ہمارے پاس پہنچ رہا ہے اور کس تاریخ سے یہ حکم لاگو ہونا ہے۔ یہ بات انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائی، جو بہت ہی مناسب لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سے متعلق اپنی کیبنیٹ کی میٹنگ بلائی، ارکان شورا کو بلایا اور اس پر ارکان شورا سے رائے مانگی کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا کیلنڈر ہونا چاہیے جس سے باقاعدہ تاریخ کا تعین ہو سکے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے جو صحابہ موجود تھے انہوں نے الگ الگ رائے دی کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز کہاں سے ہو، کس بات سے شروع ہو۔ کسی نے کہا کہ جس دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اس وقت سے کیلنڈر کا آغاز ہو۔ کسی نے کہا جس دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی وہ بہت ہی اہمیت کا حامل دن تھا، اس وقت سے کیلنڈر کا آغاز ہو۔ ایک رائے یہ بھی آئی کہ جس سال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی اس سال سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہو۔ یہ رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند آئی، چونکہ ہجرت واقعی اسلامی تاریخ کا نقطہ آغاز ہے۔ ہجرت کا واقعہ ہی ایسا واقعہ ہے کہ جس کو سن کر آدمی کے اندر ایمانی غیرت جاگ جاتی ہے اور اس ایمانی حمیت وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ لہذا صحابہ اکرام کے مشورے سے یہ بات طے ہوا کہ ہجری کے سال سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ اب دوسری بات یہ رکھی گئی کہ سب سے پہلا مہینہ کون سا ہو۔ اس سلسلے میں بھی مختلف رائے آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ محرم الحرام سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہو، چونکہ یہ مہینہ قابل احترام بھی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا تھا، لہذا محرم الحرام سے ہی نئے سال کا آغاز ہو۔ اسی لیے سال کے جو 12 مہینے ہوتے ہیں ان 12 مہینوں میں محرم الحرام سے ہی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ تو بہت ہی شارٹ اور مختصر تاریخ تھی کہ کیسے اسلامی کیلنڈر اور ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا۔